اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 145 یعنی 145 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نام نہاد رنگ و بو کی دنیا۔ آج ہم آپ کو فلم نگر میں لے جا رہے ہیں۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ دور سے کتنی حسین آتی ہے نظر، یہ اس کے اداکار اداکارائیں اور سارا ماحول نہایت خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ تو بالکل میں نے کہا تھا کہ فلم نگر تو یہ سمجھ لیں چاند نگر کی طرح ہے۔ چاند کے بارے میں کتنے شاعروں نے سینکڑوں سال سے اتنے خوبصورت تخیلات پیش کیے کہ وہ حسین ترین شے ہے دنیا کی، شاید چاند کے بارے میں جو کہا۔ لیکن جب گئے قریب چاند پر پہنچا انسان تو دیکھا تو گہرے غار اور گڑھے اور پہاڑ، اتنا بھیانک منظر وہاں نظر آیا ان کو۔ تو دور سے جو چیز بڑی اچھی نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، قریب جائیں تو وہ بہت زیادہ خراب نظر آتی ہے۔ گلیمر کی دنیا کہلاتی ہے فلم کی دنیا، یعنی رنگ کی دنیا اور خوشبوؤں کی دنیا، اور بس سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ آراستہ و پیراستہ دنیا ہوتی ہے وہ۔ تو اسی طرح جب ہم فلمی دنیا میں جائیں اور قریب سے جائیں وہاں تو دیکھیں کہ وہ ان کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، کیا کیا ان کے کردار کی بات تو بعد میں ہم کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ خوشبوئیں بھی جو لگاتے ہیں، میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ پیرس سے خوشبوؤں کا آغاز ہوا تھا۔ پیرس کے لوگ برسوں نہیں نہاتے تھے، بدبو سے ان کے جسم سڑتے تھے، تو انہوں نے طرح طرح کی خوشبوئیں ایجاد کی اور وہ اوپر لگاتے تھے۔ نہاتے نہیں تھے وہ، بس اوپر سے خوشبوئیں تھوپ لیتے تھے تاکہ ذرا بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر میک اپ وغیرہ کا بھی شاید آغاز وہیں سے ہوا۔ تو میک اپ اور یہ خوشبوئیں جو ہیں دراصل اپنی بدبوئیں اور خرابیاں چھپانے کا ذریعہ تھا ان کے لیے، جو ہم نے بھی اختیار کر لیا، اور خاص طور سے فلموں کی دنیا جو گلیمر کی دنیا ہوتی ہے۔ تو اتنے خوفناک چہرے ہو جاتے ہیں ان کے جب آپ اگر ان کو بغیر میک اپ کے دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ اگر شادی بیاہ کے لیے تیار ہو کے جائے خواتین اور اچانک بارش آ جائے تو انہیں سب سے زیادہ اپنے میک اپ کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ اصل سامنے آ جائے تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات تو شاید بچے بھی نہ پہچانیں کہ یہ وہی ہماری اماں ہیں کیا۔ تو مجھے اس وقت بڑا ایک دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک دودھ والے سے کسی نے پوچھا کہ بھیا تم شادی کیوں نہیں کرتے، اتنی عمر ہو گئی تمہاری، تم اتنا اور کمایا بھی تم نے بہت ہے، غریب بھی نہیں ہو تم، تو پھر کیوں نہیں شادی کرتے۔ اس نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ میں روزانہ گھر گھر دودھ دیتا ہوں صبح سویرے جا کر۔ جو صبح سویرے نئی سے نئی دلہن بھی جب اٹھ کر آتی ہے دودھ لینے کے لیے تو اس کا چہرہ دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہوں میں کہ دلہن کے روپ میں تو بہت خوبصورت تھی، صبح تو ظاہر ہے وہ میک اپ ویک اپ سب اترا، تو میں عورتوں کو صبح کے وقت دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بھیانک چہرے نظر آتے ہیں، تو میں شادی اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنی۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو حقیقی دنیا ہوتی ہے وہ اور یہ ساری مصنوعی دنیا، ان کے اندر ہر طرح کا فرق ہوتا ہے۔ کردار کے فرق پر تو ابھی بعد میں آتا ہوں میں۔ تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگ چاہے جتنے بھی خراب ہوں وہ، لیکن چونکہ خوبصورت نظر آتے ہیں وہ فلمی اسکرین پر، اس پر دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ لوگ، تو وہ ان کو اپنا ماڈل، ہیرو اور لیجنڈ اداکار کہلاتے ہیں پھر یہ۔ اور لیجنڈ کا مطلب اول تو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا وہ لیجنڈ ہوتا کیا ہے۔ یہ داستانی اور یعنی تاریخی قسم کے جو شخصیات ہوتی ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود بھی نہیں ہوتا تو ان کو لیجنڈ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے لیجنڈ ہیں، یہ مطلب حقیقت سے ان کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کو معاشرے میں عزت کا یعنی کی طلب ہوتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ عزت ملے، اور ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے یا ہماری اپنی بدقسمتی کہ ہمارے لوگ خاص طور سے نوجوان نسل کے لوگ انہیں وہ عزت بھی دیتے ہیں جو یہ طلب کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہماری قوم کے جو محافظ ہیں وہ تک اپنی محفلوں میں ان کو بلاتے ہیں، ان کی واہ واہ ہوتی ہے، بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے، بہت تعریفیں ہوتی ہیں ان کی، صاحب کیا سرمایہ ہیں آپ تو ہمارے ملک کا، اور جتنی خدمات آپ نے انجام دی ہے ہمارے ملک کے لیے وہ شاید ہی کوئی دے۔ یعنی شاید محافظ بھی اتنی خدمات انجام نہ دیتے ہوں جتنے یہ فوش اداکارائیں اور گلوکار اور اداکار دیتے ہیں۔ ان کی اگر آپ کبھی ذاتی زندگی میں جا کر جھانکیں
تو پتہ چلے گا کہ یہ بدترین کردار کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر شراب و شباب اور جوئے اور دوسری منشیات یا دوسرے اور خراب اعمال، یہ سب ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اکثریت میں اکا دکا آدمی کوئی ہوگا جس میں شاید یہ خرابی نہ ہو. میں نے اپنے نوجوانی کے زمانے میں سنا تھا میں نے کہ پاکستان کا ایک ہیرو تھا سدھیر، جو شراب سے دور تھا. اس کا مطلب ہے کہ باقی سب شراب و شباب کے عادی تھے اور بدترین عیاشی کی زندگی گزارنے والے. آج بھی ایسی ہیں، آج تو بلکہ اور زیادہ خراب ہے. میں اگلی نشست میں ذکر کروں گا کہ ان کو آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ ہیں یہ. اور یہ ہمارے ہیرو ہیں، نوجوانوں کے بھی، ہماری قوم کے محافظوں کے بھی، سیاستدانوں کے بھی، سب کے ہیرو ہیں. انہی کی قدر ہوتی ہے. ایک عام ٹیچر چلا جائے جو کتنی بھی اس نے خدمات انجام دی ہو، کتنے بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور لوگوں کو پڑھایا ہو، ان کے کردار کو اچھا کیا ہو، اخلاق کو بلند کیا ہو، اس کی اتنی عزت نہیں ہوگی. ان کی بڑی عزت ہوگی. آتے ہی دور سے تالیاں بجیں گی اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور واہ واہ کے نعرے لگیں گے. تو ان کو جو بڑا احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور جس کے یہ طالب بھی ہوتے ہیں، طلب بھی کرتے ہیں جس کو. اب آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک کردار یحییٰ خان کا تو مشہور ہے. اس سے پہلے ایوب خان تھے، ان کے بھی قصے کہانیاں بہت آئے تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ بدنام نہیں ہوئے. یحییٰ خان جو ہمارے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی بنے، صدر بھی بنے پاکستان کے، ان کی عیاشی کی داستانیں تو اس قدر ہولناک ہے کہ پاکستانی، ہم جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یہاں کا تو ہر باشندہ ان داستانوں کو سن کر، ان کی تصاویر دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. یہ تھے ہمارے رہنما. اور یہ وہ صاحب ہیں، یحییٰ خان سب کو معلوم ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان یعنی مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنے کا ایک اہم کردار یہ تھے. دوسرا کردار سب کو معلوم ہے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. تیسرا کردار جو تھا اندرا گاندھی تھی، بھارت کی وزیر اعظم تھی اس وقت. ان تین کرداروں نے مل کر دراصل مشرقی پاکستان کو الگ کیا تھا. اب سن لیجیے یحییٰ خان کے بیٹے کا ایک بیان میں نے اخبار میں خود پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان جو تھے، بھٹو صاحب کو بڑے پیار سے شراب کے بنا کر پیک بنا کر دیتے تھے. یعنی دونوں مل کے بیٹھتے تھے اور ابا جان بہت مشفق تھے، بہت مہربان تھے بھٹو صاحب پر، اور پیک بنا کے اپنے ہاتھ سے، حالانکہ ان کے ہاتھ پیر خود کام نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال بھٹو سے اتنی محبت تھی ان کو کہ وہ دیتے تھے. تو اب ان کے یحییٰ خان کے بارے میں ایک شخصیت جو بہت زیادہ تعلق کے حوالے سے مشہور ہے، اس کا نام میں نہیں لوں گا اس وقت، دنیا سے چلی گئی ہے وہ بہت بڑی عمر میں، لیکن آخری عمر تک اس خاتون نے جو انڈیا سے فلموں میں کام کرتی چلی آ رہی تھی. یعنی جب ہندوستان تھا، بھارت اور پاکستان الگ الگ نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے وہ فلموں میں کام کر رہی تھی اور گانے بھی بہت اچھے گاتی تھی. قومی ترانے بھی ان کے مشہور ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی بڑی محترم شخصیت سمجھی جاتی تھی. ان کا آخری دور تک یحییٰ خان کے ساتھ شب گزاری جو ہوتی تھی ان کی، شب بصری، وہ بدنام ترین خاتون تھی وہ. لیکن قوم کی شاید اس سے بڑی ہیرو فلمی بھی اور ویسے بھی شاید ہی کوئی ہے. اتنی بڑی ہیروئن ہیں وہ کہ ان کا نام لیتے ہوئے سر جھکاتے ہیں لوگ، اتنے احترام کے. تو اندازہ کریں کہ ہمارا معیار کیا رہ گیا ہے. ایسے لوگوں سے تو نفرت کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن احترام اس لیے کہ قومی نغمے بھی گائے صاحب انہوں نے. اور میں، اللہ معاف کرے مجھے، انڈیا کی ایک بہت پرانی فلم جو پاکستان بننے سے پہلے کی تھی، اس میں انہوں نے کام کیا، اور اس کے اندر ایک سین اس زمانے میں اتنا اریاں سین تھا وہ کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ مسلمان اداکارہ ہیں جو اس طرح کا فلما رہی ہیں سین اپنا. تو بعد میں جب آئی فلمیں ٹی وی وغیرہ پر تو میں نے بھی دیکھا وہ سین. میں حیران رہ گیا کہ یہ قابل احترام ہے ہمارے یہاں، جن کا کردار شروع سے ہی خراب تھا. بہرحال ایک اور خاتون کا ذکر آتا ہے. ویسے تو یحییٰ خان کا بہت سے معاملات تھے، جنرل رانی ان کی سب سے مشہور خاتون تھی ان کے ساتھ والی، لیکن یہ جتنی فلمی اداکارہ ہیں اور یہ ہوتی تھی، تو ایک بار فلمی اداکارہ ترانہ جانے لگی، وہ یحییٰ خان بلایا ہوگا یا خود پہنچی. وہ پہلے انہوں نے روکا، بھائی کون ہے؟ کہ جی میں اداکارہ ہوں اور آپ کے صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات. خیر انہوں نے بھیج دیا اندر. وہ جب واپس آئی ہیں تو بڑا دلچسپ تاریخی جملہ یہ مرقوم ہے. وہ یہ ہے
کہ جاتے وقت تو یہ ترانہ تھی، واپس جب آئی ہیں تو قومی ترانہ ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ملک کے صدر کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہیں، تو اب یہ قومی ترانہ ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ تو رہا فوج کا ایک کردار، میں نے بتا دیا، فوج کی ایک شخصیت ہے، فوج کا نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر کسی کا بھی نام اٹھا کر دے دیجیے آپ، وہ پتہ فلاں اداکارہ کا عاشق ہے، فلاں کے گانے سننے کا شوقین ہے۔ آج بھی ہماری کابینہ میں ایک بڑی اہم شخصیت جو تحریک انصاف سے تو تعلق نہیں رکھتی، لیکن عمران خان کی بہت قریبی شخصیت ہیں وہ، ان کی تو اتنی داستانیں مشہور ہیں فلمی اداکاروں کے ساتھ، اور انہوں نے شادی نہیں کی۔ تو شادی اس لیے نہیں کریں کہ اس لیے نہیں کی شاید کہ انہیں ضرورت ہی نہیں شادی کرنے کی، تو اس قدر عیاشی کی زندگی گزاری اس شخص نے، اس کی داستانیں عام ہیں نیٹ پر تو اتنی اور وہ اس پر کوئی یعنی تردید بھی نہیں کرتے۔ تردید کرنا شاید اس لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ بھئی ہم تو اس کی وجہ سے شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ اب ایک اور بڑی بری بات مجھے یاد آ گئی، انڈونیشیا کے صدر تھے سویکارنو جب گئے ہیں روس کے دورے پر، تو روسیوں نے سمجھا کہ عیاش آدمی ہے یہ، اس کی راتیں گزارنے کے لیے اس نے عورتوں کا انتظام کیا بہت، جتنے دن رہا وہ روس نے انتظام، سوویت یونین تھا سوری اس وقت وہ، تو انہوں نے انتظام کیا حکمرانوں نے صدر سویکارنو کے لیے جو انڈونیشیا کے صدر تھے۔ وہ جب واپس آئے تو ان کے شہریوں نے کہا کہ صاحب آپ تو بڑے بدنام ہوئے وہاں جا کر۔ ارے کہلیں میں بدنام کہاں ہوں بھائی، میں نے تو جا کر وہاں روسی عورتوں کو خراب کیا ہے، تو بدنامی کا میں تو دشمن کی عورتوں کو خراب کیا۔ تو اس قدر گھٹیا کردار کے لوگ ہوتے ہیں بعض، کہ انہیں شرم بھی نہیں آتی، محسوس نہیں کرتے وہ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور کم از کم کی بھی ہے تو کہنی نہیں چاہیے۔ اب ایک اور مسئلہ ایسا آ گیا ہمارے معاشرے میں کہ جتنے بڑے بڑے گلوکار اداکار ہیں وہ ان میں سے بہت سے اب وہ لڑکیوں کے اسکول اور کالج گود لینے لگے ہیں۔ گود لینے کا مطلب ہے کہ حکومتوں سے یا پرانے اداروں سے وہ نہیں چل رہے ہیں، ہم چلائیں گے صاحب۔ کیسے چلائیں گے؟ ہمارے پاس موسیقی کا اداکاری کا جو پیسہ ہے ہم لگائیں گے اس پہ۔ وہ لگانا چھوڑ، وہاں جو ان کے مقاصد ہیں بڑے سمجھ لیں بہت شرمناک عزائم ہوتے ہیں، لڑکیوں کے اسکول کو گود لینا یا کالجوں کو گود لینا۔ اس پر مجھے ایک بڑی پرانی کھوسٹ قسم کی ایک ٹی وی کی اداکارہ یاد آ رہی ہیں کہ جو ہیڈ مسٹریس تھیں کسی اسکول میں، گرلز اسکول میں، اس کے بارے میں داستانیں مشہور تھی کہ گرلز اسکول کی ہیڈ مسٹریس جو ہے جان بوجھ کرتی ہو، وہاں سے وہ بچیوں کو بیچاریوں کو استعمال کرتی تھی۔ ایسے ایسے کردار ہمارے فلمی اور ٹی وی کی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے انسان کو۔ اب لیجیے آپ ایک اور بات کہ ہمارے ایک مشہور بڑے بولے جنہیں میں کہتا ہوں وزیر موجودہ کابینہ کے، انہوں نے پچھلے دنوں فرمایا کہ جناب ذرائع ابلاغ جو ہیں، ذرائع ابلاغ نے ان سے کہا، پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ان سے کہا گیا فلمی دنیا کے لوگوں سے، انہوں نے آ کر واویلا کیا کہ جی ہماری تو فلمی صنعت بحران کا شکار ہو گئی ہے، پچھلی عید پر تو ہم ایک فلم بھی نئی ریلیز نہیں کر سکے، تو ہم تو بہت مشکل میں ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کی مشکل کے لیے تو ہماری جو حکومتیں ہیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ انہوں نے بڑھ کے کہا ہمارے ایک وزیر صاحب نے کہ بھائی دیکھیں آپ فلمی بحران میں ہیں نا، آپ تو ان کے اس بحران کو دور کرنا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یعنی ہم مدینہ کی ریاست قائم کرنے جا رہے ہیں، لیکن فلمی صنعت کو بحال کرنا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس اولین ترجیح کا بھی میں کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں۔ وہ جائیں گے ڈاکٹروں کے پاس تو وہاں جا کر کہیں گے اگر کوئی سیمینار ہو گیا، کوئی تقریر ہوگی، صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ کسی تعلیمی ادارے میں جائیں گے تو تعلیم کو فروغ دینا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اولین کا مطلب ہی نہیں معلوم، اولین کا مطلب ترجیحات میں سب سے پہلے۔ اب یہ ترجیحات میں 10-12 کو کہتے ہیں ہماری یہ بھی اولین ترجیح، اولین ترجیح کہاں سے ہو گئی؟ دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی۔ ترجیحات جب مرتب، یہ پرائرٹیز انگلش میں کہتے ہیں، مرتب کی جاتی ہے تو ٹارگیٹ یا اہداف بنائے جاتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کام کریں گے، یہ سب سے اہم کام ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں سب سے پہلے لوگوں کی روٹی روزی کا انتظام کرے حکومت، باقی ساری بعد میں، تو اولین ترجیح تو یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ فرما رہے ہیں وزیر صاحب کہ فلمی صنعت کو بحران سے نکالنا
ہماری اولین ترجیح ہے. مطلب ہم پیسہ دیں گے عوام کے ٹیکسوں سے، جو ہمارے پاس خزانے میں پیسہ آتا ہے، تو ہم جس طرح بجلی کمپنیوں کو دے رہے ہیں سبسڈی اربوں روپے کی، زر تلافی ہم دیتے ہیں، آپ کو بھی دیں گے بھائی. یہ سارا لوٹ کا مال ہے، عوام سے ہم نے لوٹا ہے. تو ہمارا تو بس یہی کام رہے گا کہ ایسی چیزوں کو ہم اولین ترجیح دیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ صاحب ایسا کیوں نہ کہیں. ان کی جب کنٹینر کی سیاست چل رہی تھی حکومت میں آنے سے پہلے، اس وقت ساری دنیا نے تماشا دیکھا کہ شام کو میک اپ کر کے لڑکیاں آتی تھیں اور لڑکے آتے تھے، ان کے جو مخلوط اجتماعات ہوتے تھے، اس کی وجہ سے نوجوانوں میں یہ تحریک انصاف جو ہے تھوڑی مقبول ہوئی کہ جی عمران خان جو ہے ہمارے ہیرو ہیں. اور ان کی جو یہ سرگرمیاں تھیں، اس کی ان کی شہرت حاصل ہوئی. پھر اسٹیج پہ گانے وانے ہوتے تھے. اب میں زیادہ لوگوں کا ذکر نہیں کروں گا، میں ایک تو گویے کا ذکر کروں گا کہ جو اب شاید ملک میں بھی نہیں رہا، وہ تھا قادیانی. اب یہ اس حکومت کے بعض لوگوں کے ساتھ بار بار قادیانی کا جو جوڑ ثابت ہوتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو بہت بڑا گلوکار سمجھا جاتا تھا، وہ ان کے اسٹیج پہ آ کے گانے گاتا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے، اور شاید آج بھاگ بھی گیا ملک سے. وہ دوسرا جو تھا، اس کو تو میں ہمیشہ پھٹے ہوئے بانس کی آواز والا گلوکار کہتا ہوں. اس کی آواز سنے معلوم ہو کوئی بانس ہے پھٹا ہوا، اس کو کوئی بجا رہا ہے، دڑ دڑ عجیب طرح کی پھٹی ہوئی آواز ہوتی ہے ان کی. وہ صاحب بھی اسٹیج پر گاتے تھے، اور ان کے گانے بہت مشہور تھے. اور بنے گا پاکستان اور آئے گا عمران خان، یہ تو آج تک چلاتے ہیں حکومت کے لوگ. اس قدر میں کہتا ہوں آواز ایسی لگتی ہے کہ آدمی کانوں پہ ہاتھ رکھ لے، اور وہ یہ چلاتے ہیں اس گانے کو. تو وہ صاحب جو ہے پھٹے ہوئے بانس والے گلوکار، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے سپر ہائی وے پر کہیں، تو راستے میں کسی نے ان سے لفٹ مانگی. تو یہ گاڑی چلا رہے تھے خود، تو انہوں نے شرافت میں لفٹ دے دی، اپنے پاس بٹھا لیا اس کو. پھر راستے میں کہنے یار آپ اجازت دیتے میں کیسٹ لگا دوں. تو وہ کہنے لگا جس کو لفٹ دی تھی، کہنے صاحب آپ دنیا کے کسی بھی گلوکار کی کیسٹ لگا دیں، خدا کے واسطے اس پھٹے ہوئے بانس والے گلوکار کی آپ کیسٹ مت لگائیے گا، اس کی آواز سن کے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ ہمارے گلوکاروں کے، اداکاروں کے، اداکاراؤں کے، اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا. میں آج کے لیے اتنا ہی، اور باقی بشرط زندگی باقی. لیکن آپ سے وہی درخواست کہ آپ برائے کرم اس چینل کو میرے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.